وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا، اور اپنے قریبیوں کے ساتھ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے فحش کاموں سے اور ہر منکر سے اور ظلم و زیادتی سے. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو عبادتیں اللہ اس کے رسول نے مقرر کی ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، جن میں سر فہرست 3 عبادتوں کو علماء اکرام شمار کرتے ہیں. سب سے عظیم عبادت انسان کے عقیدے کی درستگی، پھر اس کے بعد وہ عبادتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر فرض اور واجب قرار دیا ہے. اس کے بعد تیسری عبادت اخلاق کی عبادت ہے. اخلاق، اس کا بڑا گہرا تعلق ایک انسان کے عقیدے سے ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی عقیدے کے اندر درست ہے، اس کا عقیدہ شرک سے پاک اور بدعات سے دور ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ آدمی اخلاق سے بھی دور ہے، تو علماء نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا درخت ہے جس پر کبھی پھل نہیں لگتے. تو گویا صرف عقیدے کے ہونا یہ انسان کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا انسان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا اتنا ہی ضروری ہے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، امام حسن بصری رحمہ اللہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تمام قسم کے خیر کو اور تمام قسم کے شر کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا. پھر فرماتے ہیں خدا کی قسم، جس آدمی نے عدل و انصاف کو اور احسان کو کسی مسئلے میں چھوڑا تو گویا سمجھ لو کہ اس نے سارے خیر کو چھوڑا. پھر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس آدمی نے فحش کو، منکر کو اور ظلم و زیادتی کو اپنایا، گویا اس نے تمام قسم کی معصیت کو انجام دیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بات اخلاق کی جاتی ہے تو اصل میں ایک ایمان والے کا یہ زیور ہے. اگر کوئی آدمی اخلاق سے اپنے آپ کو دور کر دے تو عبادتیں اس کی ذات پر اثر نہیں کرتی ہیں. محترم حاضرین، انہی اخلاق کے حصوں میں سے ایک اخلاق کا حصہ ایسا ہے، یعنی اخلاق کا ایک عنصر ایسا ہے کہ جو آدمی اس کو اپنائے گا وہ معاشرے میں اجتماعیت اور اتحاد کی بنیاد کو رکھے گا. اخلاق کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو آدمی اسے اپنائے گا اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا بن جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بھی بن جائے گا. یہی وہ اخلاق کا حصہ ہے کہ جو آدمی اس کو اپنی زندگی میں اپنائے گا اللہ اس کے سینے سے ہر قسم کی برائی کو ہٹا دے گا، چاہے وہ حسد ہو، کینہ ہو، بغض و عداوت ہو. بلکہ یوں کہیں کہ اسلامی اخوت کی جان یہی اخلاق کا حصہ ہے، اور انسان کی زندگی میں جتنے خیر آ سکتے ہیں سب کی طرف یہی اخلاق کا حصہ لے جاتا ہے. وہ اخلاق کا حصہ دوسروں کے ساتھ احسان کرنا ہے. محترم حاضرین، اب احسان کہتے کسے ہیں؟ علماء نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ فعل ما ينفع غیرہ، کہ ہر وہ کام کو کرنا جس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، وہ احسان ہے. بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہر قسم کی بھلائی کو لوگوں میں بانٹنا،
ہر قسم کی اچھائی کو لوگوں کو دینا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ احسان یہ عدل و انصاف کے اوپر ہے۔ بنیادی طور پر کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی آدمی کو بدلہ دینا۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ایک اچھا برتاؤ کیا، آپ نے پلٹ کر اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا، تو یہ ہوا برابری، جسے عربی میں مکافأہ کہا جاتا ہے۔ عدل کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کا مقام عطا کرنا، جو چیز کا وہ حقدار ہے اسے دینا، یہ عدل و انصاف ہے۔ اور احسان ان سب کے اوپر ہے۔ احسان یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کیا تو پلٹ کر آپ اس کے ساتھ 10 گنا اچھا معاملہ کریں، اسے اسلام نے احسان قرار دیا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جس احسان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے بچنے کا حکم دیا، اس کے بعد کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کرنا۔ احسان کے مطلب کو ذہن میں رکھیے گا کہ احسان کا مطلب صرف بھلائی کا بدلہ بھلائی سے نہیں، بلکہ ہر بھلائی کا بدلہ 10 گنا بھلائی سے دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس احسان کے والدین حقدار ہیں، جس بھلائی کے حقدار ہیں، 10 گنا اس سے بڑھ کر ان کو بھلائی دی جائے، اس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کو یہ احسان کا معاملہ جو انسان غیر کے ساتھ کرتا ہے اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ جیسے کہ حدیث رسول میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ جب ایک جانور کو بھی تم ذبح کرنا چاہو تو اسے ذبح کرنے سے پہلے اس کے ساتھ احسان کرو۔ اب وہ احسان کیا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، چھری کو تیز کیا جائے اور جانور کو آرام پہنچایا جائے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کہنے لگے ابایعک علی الہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کروں گا کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت میں جانا چاہتا ہوں اور اللہ کی راہ میں لڑنے جانا چاہتا ہوں، اور ایک سب کر کے میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ نے پوچھا کہ اب بھی ثواب کی امید رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تب آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اس کا ثواب اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ جیسا ہے۔ والدین کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس لیے آپ تصور کریں کہ والدین کے تئیں اگر والدین سے کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے تو آپ ان کے معاملے پر ناراضگی کا ادنا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تمہیں اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بات والدین کہیں اور ناراضگی کا آپ اظہار دل میں کریں یا زبان کے ذریعے ظاہر کریں۔ محترم حاضرین، بندوں کے ساتھ احسان کرنا اتنا ضروری ہے۔ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس نعمت کے ذریعے انسان کو بندوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال سے احسان کریں، اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اس کے ذریعے احسان کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے علم آپ کو عطا کیا ہے تو اس کے ذریعے احسان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نعمت دی مگر انہوں نے اس نعمت کے ذریعے بندوں کے ساتھ احسان نہیں کیا، اللہ نے ایسے لوگوں کو اور ان کی نعمتوں کو چھین کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قارون سے کہتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے قارون، اللہ تعالیٰ نے تجھے بے شمار مال عطا کیا ہے، اس مال کے ذریعے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو، اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جن کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتے وہ خواتین تھیں۔ آپ کہتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ، وہ عورتیں جو تمہارے گھر میں ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ بلکہ اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں آپ نے کہا ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن و طعامہن،
کہ تم اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ انہیں پہنانے میں اور انہیں کھلانے میں احسان کرو. اگر وہ 10 جوڑے کی حقدار ہیں تو انہیں ان سے زیادہ دو. وہ جس کھانے کی ضرورت کو محسوس کرتی ہیں اس سے زیادہ انہیں دو. یہی احسان ہے. آپ تصور کریں کہ جتنے انبیاء کی سیرت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, ساری انبیاء کی زندگی میں آپ اس احسان کو پائیں گے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام, باپ مشرک ہے, بتوں کو گھر میں بناتا ہے, لیکن جب حضرت ابراہیم نے دعوت دینا چاہا تو کیا کہا؟ یا ابتی, اے میرے ابا جان. پیارا اسلوب, بڑے پیار بھرے انداز میں کہا, جبکہ دعوت میں بسا اوقات سختی کرنا بھی جائز ہے, مگر حضرت ابراہیم نے دعوت کے مسئلے میں اپنے باپ کے ساتھ احسان کیا. جب فرشتے مہمان بن کر آئے تو سوال نہیں کیا کہ آپ کھائیں گے یا پیئیں گے, فوراً گئے ایک جانور کو ذبح کر کے لائے. یہ دعوت کے مسئلے میں احسان کرنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, جب مدین میں داخل ہوتے ہیں تو 2 لڑکیوں کو قوم سے جدا پاتے ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھی, لہذا یہ نہیں پوچھا کہ اس کی اجرت کیا ہوگی, اس کی کتنی تنخواہ مجھے ملے گی. گئے ان کے جانوروں کو لا کر وہاں پر پانی پلا دیا, کیونکہ یہ احسان کا معاملہ تھا. اللہ نے طاقت و قوت سے نوازا تھا, تو اس نعمت کے ذریعے حضرت موسیٰ نے احسان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں موجود ہیں, 2 قیدی آتے ہیں, اپنا خواب بیان کرتے ہیں, کوئی سوال نہیں کیا, بلکہ ان کا قریب آنا اس کا فائدہ اٹھاتی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی, ان کے خواب کو بیان کیا. اسی طرح جب ان کے بھائی حضرت یوسف کے پاس پہنچے, ابھی وہ حضرت یوسف کو نہیں جانتے تھے, تب بھی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا. جب ان کو پتا چلا تب اس کے بعد حضرت یوسف نے ان کو معاف بھی کیا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں, آپ کی ساری زندگی احسان سے بھری ہوئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کچھ بھی اللہ کے نبی کو کرنے کے لیے کہتی, اگر وہ درست ہوتا تو کبھی آپ منع نہیں کرتے. مسجد کے صحن میں حبشی لوگ تلوار بازی کر رہے تھے, حضرت عائشہ کو دیکھنے کی خواہش ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھولتے ہیں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے سے رہ کر وہ سارا کھیل کا تماشا دیکھتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی برابر ان کے ساتھ احسان کرتے, ان کا نام لیتے, انہیں دعائیں دیتے, اور اسی طرح ان کے احسان کو یاد رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے. حضرت جعفر طیار یہ شہید ہو گئے تھے, لیکن اللہ کے نبی جب بھی ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی نے مجھے راستے میں دیکھا, ہمیشہ آپ نے بلایا اور میرے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرا کرتے. خادموں کے ساتھ یہ آپ کا احسان کا برتاؤ تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا, کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ جانوروں کے ساتھ بھی عام تھا. آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام جنگ میں ہیں, ایک چڑیا آ کر صحابہ کے ارد گرد منڈرا رہی ہے, کیونکہ بعض صحابہ نے کیا کیا, اس چڑیا کے 2 بچوں کو پکڑ لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو آپ صحابہ سے کہتے ہیں کہ کس نے اس جانور کو اس کی اولاد کے مسئلے میں گھبراہٹ میں ڈال دیا. آپ نے فوراً اس کے بچوں کو واپس کرنے کا حکم دیا. محترم حاضرین, یہی احسان جب صحابہ نے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا تو اسی احسان کو صحابہ نے اپنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے, لیکن جب منافقوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تو حضرت مصطح بھی ان میں غلطی سے شامل ہو گئے, دینا بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا کہ جو اہل ثروت ہیں جن کو دیا کرتے تھے ان کو دیا کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. تو حضرت عائشہ پر الزام لگانے کے باوجود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ برابر احسان کا معاملہ کرتے ہیں. بلکہ احسان صرف کیا ہے اپنوں کے ساتھ نہیں, بسا اوقات کچھ لوگ جو آپ کے والد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا بھی شامل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ مکہ جایا کرتے اپنے ساتھ ایک اونٹ لیتے, ایک گدھا لیتے. جب اونٹ پر بیٹھ کر تھک جاتے تو گدھے پر بیٹھ کر کیا ہے وہ حج کے لیے جایا کرتے. ایک مرتبہ مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی ان کے قریب آیا.
قریب آنے کے بعد حضرت ابن عمر ان کو پہچان گئے. کہا کہ کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو؟ کہا کہ ہاں میں اس کا بیٹا ہوں. وہ ایک اعرابی تھا, وہ ایک بدو تھا, لہذا فوراً کیا کیا, اسے اپنا گدھا عطا کیا. اپنے سر پر جو پگڑی پہنی تھی نکال کر اس کیا ہے بدو کو, اس اعرابی کو پہنا دی. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بس پوچھا کہ کس کے بیٹے ہو, ایسا برتاؤ کیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے اس کا باپ میرے والد کا دوست ہوا کرتا تھا, اس کا باپ میرے والد کا دوست ہوا کرتا تھا. لہذا اللہ کے نبی کہتے ہیں نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جس آدمی سے تمہارا باپ محبت کرتا تھا اس کے ساتھ بھی تم احسان کا معاملہ کرو. محترم حاضرین, سوال ہے کہ احسان کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اسلام نے ایک لمبی فہرست بیان کی. والدین کے ساتھ, شوہر بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکین ہیں, خادم ہیں, یہاں تک کہ ہر معاملہ. آپ کسی سے تجارت کرتے ہیں, قرض دیں تو سہولت کے ساتھ کریں. اسی طرح جو آدمی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے اس کے ساتھ احسان کرنا, گفتگو میں احسان کرنا, لڑائی جھگڑے میں احسان کرنا, حیوان ہو, زندہ ہو, مردہ ہو, یہاں تک کہ کھانے پلانے میں احسان کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اسی احسان کے اندر آتی ہیں. محترم حاضرین, بعض حضرات کا کچھ ایک الگ نظریہ احسان کے حوالے سے. بہت سارے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انسان کو ہر معاملے میں احسان کرنا چاہیے, چاہے کام حلال ہو یا حرام. ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ جہاں حرام کی بات آئے انسان کو وہاں رک جانا چاہیے, وہاں احسان کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیوی مانگے, جو اولاد مانگے سب انہیں دے دو, یہی احسان ہے, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. آپ اپنی اولاد کو, اگر اللہ نے آپ کو مال سے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثروت سے نوازا ہے, تو وہی چیزیں آپ اپنی اولاد کو دیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. بعض لوگ احسان کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا کام ہے دینا, ہم دیتے رہیں گے, لیکن کیا وہ ان شروط کو ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کا احسان قبول ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والوں, جب صدقہ کرو تو صدقہ کرنے کے بعد دو کاموں سے اپنے صدقے کو برباد نہ کرو. ایک احسان جتانا, اور دوسرا صدقہ کرنے کے بعد کسی کو تکلیف پہنچانا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان تغافل سے کام لے. ظہر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا, اولاد کو نہ جگائیں کیونکہ تھکے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, تو لہذا انہیں چھوڑ دیا جائے. یہ احسان نہیں ہے بلکہ یہ تغافل ہے. حرام کاموں میں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا, غلطی کرنے پر انکار نہ کرنا, اسے بھی بعض حضرات احسان سمجھتے ہیں. احسان کا ایک اہم مطلب یہ ہے کہ احسان کا نام صرف اپنوں کے ساتھ نہیں ہے. کچھ لوگ اچھا برتاؤ کرتے ہیں صرف اپنے دوستوں کے ساتھ, کچھ لوگ احسان مند ہیں صرف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. جبکہ احسان کا حکم ایک آدمی جو تعاون کے غرض سے آتا ہے, ایک آدمی جو مسافر اجنبی ہے, وہ بھی ہمارے احسان کا پورا حق رکھتا ہے. محترم حاضرین, احسان کا بعض لوگ غلط مفہوم یہ بھی نکالتے ہیں کہ احسان کا مطلب صرف بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے, بلکہ اللہ کی عبادت میں بھی احسان ہوتا ہے. اللہ کی عبادت میں احسان یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے اس سے بڑھ کر آپ عبادت کریں. جیسے کہ اللہ کے نبی رات بھر کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, جبکہ یہ معاملہ احسان کا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق کے اس عظیم حصے کو سمجھ کر ہمیں اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی عبادت میں, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور ہر انسان زندہ ہو یا مردہ, اور اسی طرح ہر اس کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.